وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 9 آیتیں، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 21 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ اور بالآخر کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، یا تو تم ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال باہر کر دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور میری وعید سے خائف ہو گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش عناد رکھنے والا ناکام ہو گیا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور ہر جگہ سے اسے موت آ رہی ہوگی، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے نیک اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر آندھی کے دن سخت ہوا چلے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کچھ بھی قدرت نہ رکھ سکیں گے۔ یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اور جب وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، بلا شبہ ہم دنیا میں تمہارے ماتحت تھے، تو کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب کچھ دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت کرتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہیں، اب ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، بہرحال آج ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 9 آیتیں، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 21 تک۔ آیت نمبر 13 اور 14 پر غور کیجئے۔ اس کے اندر ہمیں اور آپ کو NRC نظر آئے گی، یعنی نکالنے کی دھمکی، ملک سے نکالنے کی دھمکی ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے رسولوں سے کہا، جب رسولوں کو دھمکی دی گئی نکالنے کی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے یہاں لوٹ کے چلے آؤ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فاوحی الیہم ربہم، رب نے وحی کیا اور کہا، لنہلکن الظالمین، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی جو بھی دھمکی دے گا اللہ ان کو خود پکڑ لے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو ہی پکڑے گا، ہر ایک کو نہیں پکڑیں گے اللہ۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے گا غیر مسلموں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظالم نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں ظالم کی قید لگائی۔ جو ظلم کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، اس کو رکھتے نہیں، ان کی حکومت ہی کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر ہے، ہٹلر کی مثال ہے، فرعون کی مثال ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا جو دھمکی دے رہے ہیں، دیکھیے تم کو زمین میں ہم بسا دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور میری وعید سے خوف کھا جائے۔ یعنی یہ آخرت کا ڈر اگر ہمارے اندر آ جائے، ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے، تو جو بھی دھمکی دے رہا اللہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اور یہ ہر زمانے میں رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھمکی دی گئی ہے نکالنے کی۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافروں نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، چال چل رہے ہیں تاکہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا نکال دے، وہ لوگ چال چلتے ہیں، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، جہنم میں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پیپ
جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہہ رہا ہوگا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، بمشکل وہ گھونٹ گھونٹ پی پائے گا اور گلے کے اندر سے اتار نہیں سکے گا. تو ایسا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا کہ مشکل وہ گھونٹ گھونٹ پی سکے گا، گلے کے نیچے سے اتار نہیں سکے گا. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ بِمَيِّتٍ، اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، وہاں موت ہی آنے والی نہیں ہے، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. مختلف قسم کے عذاب کو چکھایا جائے گا. اب آئیے غور کرتے ہوئے چلے کافروں کے اعمال کی حیثیت کیا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتے لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں. کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کی مثال تو ایسی اس راکھ کی طرح جس پر تیز ہوا چلی اور آندھی والے دن تیز ہوا چلی اور وہ سب چیز ختم ہو گئی. تو پتہ ہے چلا دنیا کے اندر جو بھی کافر لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، نام ہو جاتا ہے بھئی فلاں صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، یاد رکھو اگر تم صحیح نہیں سدھرو گے تو اللہ دوسری مخلوق کو لائے گا. اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اس طریقے کا جو مضمون ہے کہ اگر نہیں سدھرو گے تو اللہ دوسری مخلوق کو لائے گا. قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 16 17 میں، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 میں. اس طریقے کے واقعات کہ اللہ چاہے تو لے جائے دوسری مخلوق کو لے آئے اور اللہ اس چیز کو کرنے پر قادر ہے. آیت نمبر 21 پر غور کیجئے. جہنم کے اندر جھگڑا ہوگا. کیسا جھگڑا ہوگا؟ جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے مضبوط لوگوں سے ارے کچھ تو ہمارا عذاب کو کم کر دو، تو وہ کہیں گے ارے اگر ہم کو صحیح راستہ ہوتا تو تم کو نہ دکھا دیتے. سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے چاہے ہم صبر کر رہے ہیں یا روئیں اور گڑگڑائیں، نکلنے کا کوئی بھی ٹھکانہ موجود نہیں ہے. اور ان جیسے واقعات کئی جگہ پہ قرآن کریم میں. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 47 48 میں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38 اور 39 میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66 67 68 میں، کہ وہاں جس کی اتباع لوگ کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، جن کے حساب سے چلتے تھے، جن کو پوچھتے تھے، آپس میں مکالمہ ہوگا، بحث تکرار ہوگی، جھگڑا ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی فائدہ نہیں. دنیا کے اندر ہی سدھار پیدا کرنا ہے. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.